السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کا BP ہائی ہوا اور اس کو فالج ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑا رات کو روتا رہتا اور اشارے سے بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں اسٹور روم میں جا کر دیکھتی تو وہاں اندر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مجھے عدت بیٹھے 3 دن ہوئے۔ مجھے شوہر کے اشارے یاد آنے لگے۔ ایک دن ملازمہ نہ آئی تو میں اسٹور روم کی صفائی کرنے لگی۔ میری جان نکل گئی کیونکہ اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہاں میرا شوہر اور اپنی کہتے ہیں کہ زندگی میں سب کے ساتھ ایک نہ ایک دن انصاف ہو ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک گورنمنٹ کے ملازم سے کروائی تھی جو ایک بہت بڑے محکمے میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑے تھے اور اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ ہم لوگ جب ساتھ باہر جاتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں زیادہ کھانا کھایا کروں تاکہ میرا 7 سے 8 کلو وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر کی لگنے لگ جاؤں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگلے ہی پل اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابھی ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے اتنی زور سے مارا کہ اس نے کہا کہ عورت ہو، عورت بن کے رہو۔ اس گھر میں تمہارے لیے سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور آئندہ بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ تمہیں کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرا کسی بھی حوالے سے مذاق بناؤ۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں بنا رہی، لیکن اس نے اس بات کا بہت برا منا لیا اور اس کے بعد بھی مجھے طعنے دیتا رہا۔ وہ روز میرے لیے ایسی چیزیں لے کر آتا تھا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت نہیں تھی۔ کبھی میرے لیے پائے تو کبھی میرے لیے برگر، یہاں تک کہ میرا معدہ خراب ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا اگر تم کھاؤ گی تو یہی چیزیں کھاؤ گی، نہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ گی۔ الٹی سیدھے چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن تو بڑھ گیا، عجیب طرح سے میں عجیب بے ڈھنگی سی لگنے لگی تھی۔ سب لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بھلی تم خوبصورت ہوا کرتی تھی، اتنی جلدی وزن بڑھا لیا۔ لوگوں کو بتانے کی بھی تو اجازت نہیں دی تھی۔ زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ میری اس شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، طعنے دیا کرتا، مجھے ایک رتی برابر بھی عزت نہیں دی۔ مجھے لگا کہ وہ میرا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پیسے چاہیے ہیں تو تم اپنی نوکری خود کر لو۔ زندگی میں سکون نہ تھا، کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی رہتا تھا۔ وہ میں نے اسکول میں نوکری کرنا بھی شروع کر دی اور میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں اسکول کی کسی لڑکی کے سامنے ہی رونے لگ جاتی تھی، باتیں بتانے لگتی۔ وہ لڑکی بھی حیران رہ جاتی کہ ٹیچر کو ہو کیا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں بات چیت کر سکتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب تک عورت کو مارو نہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی۔ اس لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ بھی مارتا ہی رہتا ہوں اور اپنے دوستوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرواتا رہتا، اور ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی بہت بری ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ لوگ اچھی بھلی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا کیا۔
عداوت تھی، میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی، ہر طرح سے اس کو پسند آ جانے کی کوششیں کیا کرتی۔ وہ جو کہتا میں مان لیا کرتی، لیکن چاہے میں اس کی جتنی بھی مانوں چاہے نہ مانوں، اسے مجھ پر ہی غصہ آتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی اور بات کا غصہ ہے جو مجھ پر نکال رہا ہے، کیونکہ مجھ پر غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا اور بہت زیادہ خوش بھی رہا کرتا۔ گھر میں بھی دوست آ جاتے اور جس دن اس کا کوئی دوست آ جاتا پورا دن کچن میں گزر جاتا، لیکن میں کبھی کوئی شکایت نہ کرتی۔ پھر بھی میں ہی اسی کے لیے بری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر جس آفس میں کام کیا کرتا تھا وہاں خوب رشوت لیا کرتا، بار بار گاڑیاں بدلتا رہا کرتا، اپنے لیے اچھی سے اچھی چیزیں لیا کرتا، لیکن میری چیز کا تو اس کو خیال ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا خرچہ خود ہی پورا کیا کرتی تھی۔ اب تو ہم پورے محلے میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے ہیں، اور واقعی ہمارے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، اتنی بات نہیں تھی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے لیے گوشت پکا کے رکھنا، اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر گوشت کھانا تھا تو پھر اس کے پیسے بھی دے کے جانے تھے، ابھی میری تنخواہ نہیں آئی تو میں کہاں سے لے کر آتی۔ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، تم تو مجھے اچھی ہی نہیں لگتی، ایک دن بھی میرے دل میں نہیں سمائی، تمہارے ساتھ مجبوری میں رہ رہا ہوں۔ میرے شوہر نے بہت زیادہ غصہ کیا، اس کا بی پی ہائی ہو گیا اور اس کو تو کوئی عجیب قسم کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے ایمبولنس کو کال کر دی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی ہے، آپ کے شوہر کو فالج ہو گیا ہے، اب نہ تو یہ چل پھر سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا ہے، سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھوں کی 2-4 انگلیوں کے علاوہ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے غصہ کر کے اپنا بی پی ہائی کیا اور بی پی ہونے کی وجہ سے فالج کا دورہ آن پڑا۔ 2-4 دن سے اسے ہسپتال میں رکھا گیا اور اس کے بعد اسے گھر لے آئے تھے۔ اب میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی، وہ کچھ بولتا بھی نہیں تھا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ندامت اور شرم نظر نہیں آتی تھی۔ میں بھی اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ میرا شوہر تھا، میرے دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کا نقصان نہیں کروانا چاہتی، شوہر جیسا بھی ہو۔ اب اس کے گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، میں نوکری بھی کرتی تھی، اس کو بھی سنبھالتی تھی، گھر بھی چلاتی تھی، سب کچھ کیا کرتی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگیں، اس کو احساس ہونا لگا کہ جس عورت کو میں نے اتنا برا بھلا کہا، کہ جس عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا سلوک کیا، لیکن پھر یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا، میں سمجھی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ویسے اس نے انگلیوں سے اشارہ بنایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے یا پھر مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا تھا وہ کچھ الگ تھا، اور وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اسے اسٹور روم جانے کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا چاہیے آپ کو، بار بار اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا اسٹور روم جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا
تو اس نے نام میں اشارہ کر دیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی تھی کیونکہ میں آئے دن گھر پر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر اسکول میں بچوں کو پڑھانے نہ جاتی تو پھر گھر کیسے چلتا؟ آفس والوں نے بھی اس کا حساب کتاب کلیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نوکری پر بھی نہیں آ سکتا، اس کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی، اور جو اس کی ابھی تک کی تنخواہ ہے وہ فنڈ بنے ہوئے ہیں، ان کو ملنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ اگر ان کو فون کیا کرتی تو وہ کوئی اور ہی کہانی سنا دیا کرتے تھے۔ وہ ویسے بھی ایک طرح سے تنگ ہی ہو گئے تھے، ہمیں مل تو نہیں رہے تھے وہ پیسے۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ اس سے ڈرتے تھے کہ اس کے دستخط کیے بغیر فائل مکمل نہیں ہو سکتی۔ دستخط کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت بھی لیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ واقعی ہی اس پر رحم آتا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو پہلے تو اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے، اس سے پیسے وغیرہ بھی لے کے جایا کرتے تھے، لیکن آج کل بالکل بھی گھر نہیں آتے تھے، فون بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس مشکل وقت میں اس کی بیوی اس کے کام آ رہی ہے۔ میرا شوہر ہر روز رات کو اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا، میں بھی ساتھ رو پڑتی تھی۔ مجھے اس سے حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہماری شادی کو اتنا عرصہ تو نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کا ہی تو عرصہ ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس 3 سالوں میں اس نے میرا بہت زیادہ خون جلایا تھا، مجھے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ شاید اس کو سزا مل چکی تھی۔ میں اسے سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا شوہر بار بار روتا تھا اور اسی طرح بار بار اشارہ کرتا تھا۔ میں اس کی ضد پر جا کر دیکھتی بھی تھی، لیکن اسٹور روم میں ایسا کچھ نہ تھا، نہ ہی تو کوئی ایسی چیز جو اس کو چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی تھی۔ انسان جو بستر مرگ پر پڑا ہے، وہ اگر کوئی بار بار بات کرے تو ظاہر ہے وہ ایک ضروری بات ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی کزن بھولے بھٹکے وہاں چلی گئی۔ شوہر سے تو نہیں ملی، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی کہ ان کی بقیہ تنخواہ اور فنڈ کے پیسے کب ملیں گے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں تو روز فون کرتی ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو کافی سارے پیسے ہوں گے، ان کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ ان کا علاج کرواؤں گی، شاید ان کو دوسرے شہر لے کر جاؤں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ کہنے لگی کہ جہاں پر یہ کام کرتا تھا سنا ہے بہت رشوت چلتی ہے، تو جو پیسے لے کر آتا تھا وہ کہاں کرتا تھا؟ اس نے تو کوئی شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے تو وہ پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ کہنے لگی کہ پھر ضرور اس نے کوئی دوسری شادی ہی کی ہوگی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ عورت ابھی تک منظر عام پر آ ہی جاتی، لیکن میرے شوہر نے نہ تو مجھے کچھ بتایا اور نہ ہی ایسا ہوا۔ کہنے لگی لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو سنا ہے یہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کر دیے؟ تمہارے ہی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں نے کہا کہ دیکھو، میں نے نوکری کے لیے مہینے کے 30 دن ذلیل ہوا کرتی تھی، گرمی ہو یا سردی میں ضرور جایا کرتی تھی، اپنے کام پر ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنا دل و دماغ خراب کیا کرتی، تب کہیں جا کر مجھے وہ 25,000 روپے ملا کرتے، اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتہ اس کے پیسوں کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کر لو، اس کے پیسوں کو بھی اور اس کی دوسری بیوی کو بھی۔ وہ جب مل جائے تو مجھے بتا دینا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا کہ تم بہت زیادہ بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا۔
اس بدتمیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چارپائی پہ پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اگر تم بھی چارپائی پر پڑ گئی تو پھر تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑے پڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران و پریشان تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں ابھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جائیں، کسی اور شہر میں لے جائیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ بس میرے شوہر بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ روتا رہتا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر روتا رہے گا تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلا لیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ یہ تو شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور یہی ان کے لیے اچھا تھا، کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا۔ تو جب انسان اپنی آس امیدیں چھوڑ دیتا ہے، ویسے بھی زندہ نہیں رہا جاتا۔ مجھے بھی اپنے شوہر کے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ اسے دفنا دیا گیا اور میں عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا میں عدت پوری کروں گی۔ اس بیچ میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی اور گھر کے کاموں کاجوں کو وہی کیا کرتی تھی۔ باہر سے سامان وغیرہ بھی وہی لا کر دیا کرتی تھی۔ میں بالکل بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ اپنے شوہر کی روح کو عزت دینے کا میرے پاس ایک یہی طریقہ تھا۔ میں عدت پوری کرتی اور اس کو بھی یہی کر رہی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتا دیا کہ آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ نام کیا ہے اس کا؟ جب اس نے مجھے نام بتایا تو میں نے کہا میں تو ایسی کسی بھی عورت کو نہیں جانتی۔ اچھا اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب میں گئی تو میں نے دیکھا اس عورت کو تو میں نے اس سے پہلے واقعی کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان بچوں کو بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، یعنی جب اس نے تم سے شادی کی اس کے 4 مہینے کے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اپنے بچوں اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف صاف تھا کہ شاید میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تبھی تو وہ یہ بات کر کے گئی تھی۔ جو عورت اس دن میرے گھر آئی ہوئی تھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کہ کسی کے شوہر سے دوسری شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا دیکھو شرم کی بات مجھ سے نہیں کرو، میں بہت زیادہ مجبور تھی اور میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور اس نے مجھ سے شادی بھی کر لی، اور 2.5 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے تھے۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا اگر آج میرے بچے ہوئے ہیں تو کم از کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کے مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کر لی تھی۔
اس نے کہا کہ مرد ایسے مضبوط کیوں کرے گا بھلا ایسا؟ شاید کہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی تھیں۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا، بس میرے بچوں کا حصہ چاہیے ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے، اس کی نوکری کرنے والوں نے ابھی تک پیسے ہی نہیں دیے۔ جب تک وہ پیسے آئیں گے تو ان میں سے تمہیں آدھا حصہ پیسے دے دوں گی۔ اور یہ گھر ویسے بھی کرائے کا ہے، اس گھر کا تو میں چلاتی ہی تھی، تمہارے شوہر نہیں چلاتا تھا، پیسے وہ تم پر ہی لٹا کر آیا کرتا تھا، تبھی اس کو اس گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تم اس کی زندگی میں عیش کرتی رہی ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا اور پورے گھر کی تلاشی لینے لگ گئی۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں سے میرا بی پی بڑھنے لگا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت بڑی ہی زیادہ ضدی تھی، لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اب نظر رکھوں گی، جب اس کی تنخواہ کے پیسے آ جائیں گے تو میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے 2-3 دن کے بعد بتا دیا کہ وہ اس عورت کو جانتی ہے، وہ یہ تو غلط کام کاج کرتی ہے، یہ اسی طرح لوگوں سے شادیاں کرتی ہے، پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے، طلاق لینے کے بعد کہتی ہے مجھے میرے بچوں کا خرچہ دو۔ پتہ نہیں اس نے سب کچھ کیوں کیا تھا، لیکن یہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہی ہے۔ میں نے کہا میری زندگی میں کچھ اچھا بھی نہیں ہو سکتا، شوہر نے مجھے تنگ کیا، میرے لیے اتنی مصیبت بنا کے چلا گیا، میں کیا کروں؟ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا تھا کہ کیوں وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر کے بار بار کیا کرتا۔ آخری وقت میں بھی وہ یہی سب کچھ کرتا رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں اس کی یاد بس گئی۔ عورت بھی بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جب کہ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی۔ دیکھنے میں بھی بری نہیں تھی، لیکن شاید اس کے دل میں نہ بیٹھ سکی تھی۔ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، اس کی اپنی خوبصورتی تو طے نہیں کرتی، نظر طے کرتی ہے۔ اگر مرد کی خوبصورتی کی نظر کوئی عورت خوبصورت لگ جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو وہ اسے ملکہ بنا کے رکھتا ہے، اور کبھی کبھی اچھی شکل و صورت والی عورتیں بھی جب مرد کی منظور نظر نہ بنے تو ان کی حالت میرے جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل تو میں ایسے ہی حالات میں ہوں، دن رات ٹینشن میں رہتی تھی، روتی رہتی تھی، اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ لیکن اب میرے پاس رہ کے آ گیا تھا، میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن مجھ سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی اور نہ ہی میرا شادی کرنے کا کوئی بھی ارادہ تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چپ چاپ کر کے گزار لوں۔ میرے دل سے سارے جذبات مر چکے تھے تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ تھا۔ میں عدت میں بیٹھی تھی اور سکول میں بھی نہیں جا پا رہی تھی، میرے شوہر کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی دوسری بیوی بار بار فون کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پیسے کب آئیں گے، پیسے کب آئیں گے۔ اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا تھا، میرے گھر میں بالکل بھی پیسے نہ تھے۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ بھی یہاں سے چلی جائے، کیونکہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن میں بہت زیادہ حیران ہوئی جب وہ میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ اس نے کہا آپ بہت اچھی ہیں بی بی، آپ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے، میرے پاس تو اتنا ہی ہے، میں آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر
اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے 4 بچے تھے، میں تو اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دے دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے بھی پیسے نہیں دے رہے تھے، شاید وہ پیسے کھا جانا چاہتے تھے، اور ادھر اس کی بیوی نے بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میری کچھ دوست وغیرہ تھی جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا بھی چل رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ہی کام تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ اب تو میں نوکرانی کو بھی چھٹی دے ڈالی تھی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا، ویسے بھی کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ گھر کے کام کاج ہی کر لوں۔ میں اسٹور روم میں چلی گئی اور اسٹور روم میں بھی میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اچانک بے دہانی میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دیوار سے جا کر لگی۔ میرے بازو پر چوٹ لگ گئی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ جو میں نے دیکھا اس کی طرف تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی تھیں۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا حصہ بنایا گیا تھا جہاں پر تجوری صاف نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے دروازے کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے اندر تو دولت، سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کیا کچھ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ یہاں میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ بار بار اسی کی طرف اشارہ کیا سکتا تھا، لیکن بتا تو نہ سکتا تھا۔ جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا، وہ ایک محکمے میں کام کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ رشوت لیا کرتا، یا شاید یہ سب کچھ اس نے رشوت کے پیسوں سے ہی بنایا ہو۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اس طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھے۔ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور اسے گھر کا سارا سامان کہا کہ پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، ویسے بھی یہ گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی جس سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے کچھ حصہ میں اس کو دوسری بیوی کو بھی دے دوں گی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں ہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی آپ سے، آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں، کسی اور کے بچے تھے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے۔ کل کو ایک اور آدمی آیا ہوا تھا اور وہ اپنے بچے لے کر چلا گیا۔ نوکرانی کے کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو اور آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی ہی نہ کی ہو، کیونکہ یہ عورت اسی طرح ڈرامے کرنے والی میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے دے دیے تھے۔ وہ بھی حیران و پریشان ہوئی، اس کو لگا شاید آفس والوں نے اسے پیسے بھجوا دیے ہیں، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا۔ میں تھوڑا بہت سامان لے کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ وہاں جا کے میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگ گئی تھی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے نام پر ایک مدرسہ بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اس کے تھے، اس نے یہ رکھے ہوئے تھے جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے تھے۔ اس لیے میں اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سننے میں بہت عجیب و غریب سا لگتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں سب کچھ جمع کر لیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب و غریب تھی کہ وہ جمع تو کر گیا لیکن استعمال نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ پر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی
اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے بھی اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتی ہوں، اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھاتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر ہی نا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔